السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ہماری عمرہ جرنی شیئر کرنے والی ہوں۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں عمرہ کرنے کا موقع ملا، جو ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ویسے ہم نے 4-5 بار رمضان میں عمرہ کیا ہوا ہے آلریڈی، لیکن اگین آئی فیل سو ہیپی کہ ہم جا رہے ہیں۔ صبح 6 بجے کی ہماری بس تھی اور ساری رات تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا، مطلب ماما پاپا سوئے ہیں لیکن ہم سبلنگس نہیں سوئے، اور یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ سوئے ہوں گے، کیونکہ ہمیں نا سحری وغیرہ بھی کرنی تھی اور بنانی تھی۔ ویسے بھی ہماری جو رمضان کی روٹین ہوتی ہے نا، وہ سحری کر کے ہی ہم سوتے ہیں سبلنگس۔ ماما پاپا سو جاتے ہیں لیکن ہمیں نیند ہی نہیں آتی، پھر سحری کر کے نماز پڑھ کے پھر سوتے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے پھر نکلنا تھا عمرے کے لیے، تو ہم نے جلدی جلدی سے پیکنگ وغیرہ کی، سحری کی پیکنگ کی، اور تھوڑا سا لیٹ بھی ہونے لگے تھے لیکن شکر ہے ٹائم پہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ میں گرمی ہوتی ہے کافی، اور نارمل ہی ہوتا ہے ٹمپریچر، کبھی زیادہ گرمی ہوتی ہے کبھی نارمل ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈ نہیں ہوتی اتنی۔ تو رفح اور حائل سے لے کے اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی، میری تو کانپے ٹانگ رہی تھی تو نا پھر 1-2 گھنٹے ہی، 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک ٹھنڈ تھی، پھر نارمل ہو گیا تھا موسم۔ رفح سے مدینہ شریف کا سفر 900 km 10 گھنٹے کے قریب قریب ہی ہے، اور پھر ہم نے آگے مکہ مکرمہ جانا ہے تو 5 گھنٹے مدینہ شریف پہنچ چکے ہیں۔ یہ ریزیڈنس ایریا جو سٹیزنز رہتے ہیں نا مدینہ کے، مدینہ شریف کی سٹی میں ہم انٹر ہوتے ہیں نا، تو اتنا دل کو روح کو سکون ملتا ہے نا کہ بتا نہیں سکتے، انڈسکرائبل۔ اور مجھے بس والوں کا جو بھی کہہ لیں، رول کہہ لیں یا جو بھی ہے ان کا، اتنا مجھے برا لگتا ہے نا کہ جب مدینہ شریف میں آتے ہیں نا تو یہ مسجد نبوی میں نہیں لے کے جاتے، یہ سیدھا ہمیں مسجد میقات میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر ادھر سے سیدھا مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور واپسی پہ مدینہ شریف لے کے آتے ہیں مسجد نبوی میں۔ جب بھی ہم مدینہ پہنچیں سب سے پہلے ہمیں مسجد نبوی کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں، اور سلام کرنا چاہیے جا کے، فرسٹ پیورٹی ہونی چاہیے۔ بٹ ان بس والوں کو کون سمجھائے، اور یہ والی بات مجھے بہت بری لگتی ہے بس والوں کی۔ ہم جب گاڑی میں آتے تھے نا تو ہم پہلے جاتے ہیں مسجد نبوی میں۔ تو یہاں پہ ہم نے روزہ کھولنے کے لیے کچھ چیزیں لی ہوئی ہیں، جوس وغیرہ، بسکٹس، سنیکس وغیرہ، کوکیز، ان سب سے ہمیں روزہ کھولنا پڑے گا۔ مجھے تو تھا کہ ریسٹورنٹ پہ روزہ کھولیں گے، لیکن نہیں، ایسے ہی کام چلانا پڑے گا۔ اور بس والوں کے کام چیک کریں، انہوں نے نا روزہ کھولنے کے لیے بھی انہوں نے ہمیں ٹائم ہی نہیں دینا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسجد میقات میں جا کے روزہ کھولنا ہے، اور وہ بھی آپ کے پاس 30 منٹس ہیں، اور اس میں ہی ہم نے نہانا ہے، اس میں ہی ہم نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور روزہ بھی کھولنا ہے۔ مطلب کچھ بھی، یہ تو انہیں ہونا چاہیے نا کہ فیملیز ہیں ساتھ تو انہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، بچے وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں، اتنے کافی ہوتا ہے ٹائم، لیکن رمضان میں تو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔ روزہ بھی کھولنا ہے اور باقی سب نہانا اور نفل ادا کرنے، اس میں ٹائم لگتا ہے، تو انہیں آئی تھنک 1 گھنٹہ تو دینا ہی چاہیے ایٹ لیسٹ۔ باقی بول ہی سکتے ہیں ہم، کچھ کر تو سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے ٹینشن ہے کہ میں روزہ کھولوں یا میں نہاؤں، کیونکہ نہانے میں بھی ٹائم کافی لگتا ہے، اور ڈرائر بھی نہیں لے کے آئے ہم ساتھ، تو مجھے تھا کہ بال کیسے سوکھیں گے۔ پھر میں نے جلدی جلدی میں 1 گلاس پیا جوس کا، اور زیادہ سے زیادہ 1 کوکی کھایا ہوگا، اور پھر میں نے نا جلدی جلدی سے نہایا، اور بالوں کا ایسے ہی نا میں نے جوڑا بنا لیا، کیونکہ نو ادر آپشن، اور یہ بس والوں نے تو اتنا کم ٹائم دیا ہوا تھا، اور پھر بھی ہم لیٹ ہو گئے تھے آدھا گھنٹہ پھر میں نے جلدی جلدی سے 1 گلاس جوس کا پی کے روزہ کھولا، اور جلدی جلدی سے، لیکن پھر بھی ہم 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکے تھے۔ شکر ابھی بس والے میں چھوڑ نہیں گئے۔ اور اب ہم آئے ہیں ہوٹل پہ، جب اپنا لگیج وغیرہ رکھیں گے، اور ہمارا ادھر 1 دن کا سٹے ہے مکہ مکرمہ میں، اور دوسرے دن ہم جائیں گے 6 بجے، ہاں صبح کے 6 بجے جائیں گے مدینہ کے لیے پھر۔ اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا ہوٹل روم کا ٹور، اور میں اتنی تھک گئی تھی نا، بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں سو جاؤں، لیکن پہلے عمرہ کر کے آ کے سوئیں گے، اب ایسے تو نہیں سو سکتے، اور کافی ٹائم ہو گیا تھا، 2 بج گئے تھے، تو ہم یہاں سے سحری کر کے ہی عمرہ کے لیے جائیں گے۔ ابھی 2 بجے آئے ہیں، اور فجر کے بعد آئے گی بس جو ہوٹل کی لے کے آتی ہے اور چھوڑ کے آتی ہے،
تو اس پہ جانا ہے ہم نے. تب تک ہم سحری وغیرہ کر کے تھوڑا سا ریسٹ کیا ہم نے. بہت زیادہ تھک گئے تھے اور یہ اتنا ویو بیوٹیفل تھا نا ونڈوز سے. دن کے ٹائم تو زیادہ ہی پیارا لگ رہا تھا اور رات کے ٹائم بھی بہت پیارا لگ رہا تھا. سارے ماؤنٹینس وغیرہ دکھ رہے تھے. اور ہم نے 2 ہوٹل رومس لیے کیونکہ فیملی ماشاء اللہ بڑی ہے تو سب کے لیے 4 بیڈ تھے. تو ہم نے 2 رومس لیے اور باقی فیملی ممبرس دوسرے روم میں اور میں نے یہ سارا. اور یہ ہے ہمارا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کافی اینڈ ٹی جو کہ ہم عمرے سے آ کے بنائیں گے. اور یہ میں کبرڈ کیوں کھول رہی ہوں, مجھے کیا لینا دینا اس سے. اوکے, یہ ہے ہمارا واش روم ٹور. دیکھیں سب دکھا رہی ہوں کہ کچھ رہ نہ جائے نا. اوکے, یہ ڈرائی وغیرہ, یہ ہم آف کورس عمرے سے آ کے شاور لیں گے تو اپنے بال ڈرائی کریں گے کیونکہ اپنی جو ڈرائی ہے وہ گھر ہی رہ گئی ہے. اور اب فائنلی اب جا رہے ہیں ہم عمرہ کرنے. فجر کی اذان ہو گئی ہے اور ہم نے نماز وغیرہ بھی پڑھ لی ہے اور اب بس کا انتظار کریں گے. رات سے دن ہو گیا اور میرا بھائی ادھر بیٹھا تھا, وہ بھی سو گیا. سب سو گئے تھے, میں ہی جاگ رہی ہوں. مطلب تقریباً 20 منٹ ہوں گے ادھر بیٹھے تھے سب تو سو گئے, میں ہی جاگ رہی ہوں کیونکہ آف کورس تھکاوٹ اتنی زیادہ ہے تو نیند تو آئے گی نا, اتنا سفر تھا. گائز یہ دیکھیں مکہ کلاک ٹاور, دنیا کی سب سے آئیکونک گھڑی. اس کی روشنی اور اس کی جگہ کا سکون الفاظوں میں بیان کرنا مشکل ہے کہ سب سے خوبصورت گھڑی. یہ صرف کلاک ٹاور ہی نہیں, یہ مکہ کی شان بھی ہے. اور رات کے ٹائم تو کیا ہی بات ہے, اتنا بیوٹیفل لگتا ہے, دور سے ہی پتہ لگ جاتا ہے. بس اسے دیکھ کے بھی, ایک کلاک ٹاور کو دیکھ کے بھی نا ایک الگ ہی سکون ملتا ہے اور خوشی ہوتی ہے. مکہ کلاک ٹاور کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ ہم بیت اللہ کے بہت قریب ہیں. سبحان اللہ. گائز جب بھی انسان جتنی بار بھی کعبے کو دیکھ لینا تو اتنا سکون ملتا ہے نا دل کو, اور وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا میں ایکسپریس نہیں کر سکتی, مطلب وہ کیا ہی ہوتی ہے. اور بیت اللہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر مسلمان کا دل آنے کی دعا کرتا ہے. اور آئی فیل سو ہیپی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اور کعبے کو دیکھتے ایک ہی بس دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یہاں بلاتے رہنا. اور سچ کہوں تو کیمرہ اس فیلنگ کو نا کیپچر نہیں کر سکتا, یہ صرف دل محسوس کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر بلائے اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے, آمین.
الحمدللہ عمرہ ہو گیا ہے اور 2 نفل بھی ادا کر لیے ہیں. اب ظہر کی نماز کے لیے بیٹھے ہیں اور نماز ادھر ہی صفا مروہ میں ہی پڑھ کے جائیں گے، کیونکہ اب مسجد میں جانے میں ہماری نماز مس ہو جانی تھی، تو پھر ہم نے وہاں ہی پڑھ لی، صفا مروہ میں ہی نماز پڑھ لی. اور جب ہم حرم سے نکلے جو گرمی تھی نا، اتنی زیادہ گرمی تھی کہ بس کیا بتاؤں. مجھے تو اپنی بہنوں پہ شک ہو رہا تھا کوئی بیہوش ہو کے نہ گر جائے، اتنی گرمی ہے، کیونکہ روزہ بھی رکھا ہوا تھا نا. اور عائشہ میری سسٹر ہے، اس کی تو آنکھیں ایسے ہو رہی تھی جیسے وہ گرنے والی ہے. تو میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی کہ کوئی گر ہی نہ جائے، کیونکہ ہمارے ایک بار ہوا تھا جب رمضان میں آئے تھے تو میری سسٹر ایسے گر گئی تھی روزے میں، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا. گرمی ہی اتنی تھی کہ مجھے سوچنا پڑا ایسے. اور واپسی میں جب ہم بس میں جا رہے تھے تو ہم سبھی سو گئے تھے، پاپا جاگ رہے تھے، سب ہی سو گئے تھے ہم، اتنی نیند آئی ہوئی تھی اور تھکاوٹ ہو رہی تھی. اور بس آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو نیکسٹ پارٹ میں مدینہ کا سفر دکھاؤں گی اور بھی بیوٹیفل مومنٹس دکھاؤں گی، سو دیکھنا ضرور. اور بس اللہ حافظ.